السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ہمارے معاشرے میں بعض برائیاں ایسی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اثرات پورے معاشرے پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں اور ایک فساد برپا ہوا ہوتا ہے. انہی برائیوں میں سے بعض کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے، لیکن اصل میں تو پہلی 2 باتیں ان کی مناہی کی گئی ہے. وہ تیسری برائی یعنی غیبت میں ہی دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ ظن ہوتا ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، اس کے بعد غیبت ہوتی ہے. تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اب دیکھیں
ظالم سے ظالم شخص بھی، سخت دل سے سخت دل شخص بھی کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اس تصور سے ہی اکائی آنے لگتی ہے، طبیعت متلانے لگتی ہے۔ ایک حدیث ہے، کیس روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی چند رفقاء کے ساتھ چلے جا رہے تھے، آپ کا ایک مردہ خچر کے پاس سے گزر ہوا جس کا پیٹ پھول چکا تھا، مرے ہونے وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے، بڑی دیر سے پڑا تھا۔ آپ نے کہا بخدا تم میں سے اگر کوئی یہ مردار پیٹ بھر کر کھا لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے، چغلی کرے۔ تو بعض نازک طباعیں ہوتی ہیں، اس طرح مرے ہوئے جانور کو جس کا پیٹ پھول چکا ہو، اس میں سخت بدبو آ رہی ہو، تعفن پیدا ہو رہا ہو، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ایسی طبیعتیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ کجا یہ کہ اس کا گوشت کھایا جائے، لیکن ایسی ہی بظاہر حساس طبیعتیں جو مردہ جانور کو تو نہیں دیکھ سکتی، اس کی بدبو بھی برداشت نہیں کر سکتی، قریب سے گزر بھی نہیں سکتی، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر غیبت اور چغلیاں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ بڑے خوف کا مقام ہے، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ فرمایا اگر اس قسم کی باتیں پہلے کر بھی چکے ہو تو بھول جاؤ اور استغفار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رویے درست کرو۔ میں یقین بہت رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو تو میں رحم کرتے ہوئے تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔ بعض لوگ غیبت اور چغلی کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات چغلی ہے، غیبت ہے، بعض لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ چغلی کی بھی ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ بعض باتوں کو مذاق سمجھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چغلی اور غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے اب اس کو میں تھوڑی سی مزید وضاحت سے کھولتا ہوں۔ علامہ آلوسی ولا یکتب بعضکم بعضا کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے افراد سے ایسی بات نہ کرے جو وہ اپنے بارے میں اپنی غیر موجودگی میں کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اور جو چیز وہ ناپسند کرے اس سے مراد عمومی طور پر یہ ہوگی کہ وہ باتیں اس کے دین کے بارے میں، ایسی باتیں انسان عام طور پر ناپسند کرتا ہے کہ اس کے دین کے بارے میں کی جائیں، اس کی دینی حالت کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی دنیا کے بارے میں کی جائیں، اس کی دنیاوی حالت کے بارے میں کی جائیں، اس کے مال کی امیری غریبی کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے اخلاق کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے مال کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی اولاد کے بارے میں کی جائیں، یا اس کی بیوی کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے غلاموں اور خادموں کے بارے میں کی جائیں، یا اس کے لباس کے بارے میں کی جائیں، اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہوں، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں
اگر پیچھے سے کسی کی کی جائیں تو ناپسند کرتا ہے وہ. اب دیکھ لیں کہ عموماً اکثر ایسی مجلسوں کا محور یہی باتیں ہوتی ہیں. دوسرے کے بارے میں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بارے میں اگر کی جائیں تو ناپسند کرتے ہیں. اور پھر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسے بے لاگ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ان کے اپنے بارے میں یہ پتہ لگے ان کو کہ فلاں فلاں مجلس میں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں تو برا لگتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے، فوراً مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو باتیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں. جن باتوں کا ذکر اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ مجلسوں میں ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں کہ اس کا بھی ذکر اس طرح مجلس میں نہ ہو. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ اکثر سوء زنیوں سے بچو، بدزنیوں سے بچو. اس سے سخت سخن چینی اور عیب جوئی کی عادت بڑھتی ہے. جب بدزنیاں کرو گے تو عیب تلاش کرنے کی عادت بھی بڑھے گی. اسی واسطے اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. تجسس کی عادت بدزنی سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان کسی کی نسبت سوء ظن کرتا ہے یا بدزنی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک خراب رائے قائم کر لیتا ہے. تو پھر کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح جب کسی کے بارے میں خراب رائے قائم ہو جائے بدزنی کرنے کے بعد تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ کوشش اس کی ہوتی ہے، اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے کچھ عیب بھی مل جائیں، مجھے اس کی کوئی برائیاں بھی نظر آ جائیں. اور پھر عیب جوئی کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس جستجو میں مستغرق رہتا ہے. یعنی کہ اتنا ڈوب جاتا ہے عیب تلاش کرنے کے بارے میں جس طرح کہ بہت کوئی اہم کام کر رہا ہے، اور یہ خیال کر کے کہ اس کی نسبت میں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے اگر کوئی پوچھے تو پھر اس کو کیا جواب دوں گا. یعنی یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں رائے قائم کر چکا ہوں، اگر اسی کی دلیل مجھ سے مانگے کہ ثبوت کیا تمہارے پاس اس کی برائی کا تو جواب کیا دوں گا. تو اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے مستقل اس جستجو میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ مزید اس کی برائیاں نظر آئیں. تو فرماتے ہیں کہ اپنی بدزنی کو پورا کرنے کے لیے تجسس کرتا ہے. پھر تجسس سے غیبت پیدا ہوتی ہے، جیسے فرمایا اللہ کریم نے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غرض خوب یاد رکھو سوء ظن سے تجسس اور تجسس سے غیبت کی عادت شروع ہوتی ہے. اگر ایک شخص روزے بھی رکھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے اور نکتہ چینی میں مشغول رہتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جیسے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اب جو غیبت کرتا ہے وہ روزے کیا رکھتا ہے؟ وہ تو گوشت کے کباب کھاتا ہے، اور کباب بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ غیبت کرنے والا حقیقت میں ہی ایسا بد آدمی ہے جو اپنے مردہ بھائی کے کباب کھاتا ہے، مگر یہ کباب ہر ایک آدمی نہیں کھا سکتا، نہیں دیکھ سکتا. ایک صوفی نے کشف میں دیکھا کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کی ہے، تب اسے قے کرائی گئی تو اس کے اندر سے بوٹیاں نکلی جس میں بدبو آتی تھی. کتنی طرح والی چیز ہے یہ، لیکن جب کر رہے ہوتے ہیں اسے پتہ نہیں لگتا.
تو فرمایا کہ یاد رکھو یہ کہانیاں نہیں، یہ واقعات ہیں. جو لوگ بدزنیاں کرتے ہیں جب تک اپنی مثبت بدزنیاں نہیں سن لیتے نہیں مرتے. اب یہ جو مسیح اول فرما رہے ہیں وہ اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا. انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنیع کے ذریعے تکلیف نہ دیں اور نہ ان کے عیبوں کا کھوج لگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اب بعض لوگ صرف اس لیے تجسس کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ہم عمومی زندگی میں لیتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والوں کے ساتھ کام کرنے والے کے اپنے ساتھی کے بارے میں، یا دوسری کام کی جگہوں پر کارخانوں وغیرہ میں کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کی کوئی کمزوری نظر آئے اور اس کمزوری کو پکڑیں اور افسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم خود افسروں کی نظر میں ان کے خاص آدمی ٹھہریں، ان کی منظوری نظر ہو جائیں. یا بعضوں کو یوں ہی بلا وجہ عادت ہوتی ہے کسی سے بلا وجہ کا بیر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی برائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آن وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ایسے لوگوں کا کبھی بھی جنت میں دخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے ایسے لوگ کبھی بھی. تو کون عقل مند آدمی ہے جو ایک عارضی مزے کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے، ذرا سی باتیں کرنے کے مزہ لینے کے لیے اپنی جنت کو ضائع کرتا پھرے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور درد دل سے کہتا ہوں کہ غیبتوں کو چھوڑ دو، بغض اور کینے سے اجتناب کرو، اجتناب اور بکلی پرہیز کرو اور بالکل الگ تھلگ رہو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. پھر فرمایا انسان خود بخود اپنے آپ کو پھندوں میں پھنسا لیتا ہے، ورنہ بات سہل ہے، بڑی آسان بات ہے. جو لڑکے دوسروں کی نکتہ چینیاں اور غیبتیں کرتے ہیں اللہ کریم ان کو پسند نہیں کرتا. اگر کسی میں کوئی غلطی دیکھو تو خدا تعالیٰ اس کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے گے. یاد رکھو اللہ کریم تواب الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے جب تک انسان اپنا نقصان نہ اٹھائے اور اپنے اوپر تکلیف دوبارہ نہ کرے. کسی دوسرے کو سکھ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے بد سوچتوں سے بکلی کنارہ کش ہو جاؤ. اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض لوگ صرف باتوں کا مزہ لینے کے لیے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. شروع میں صرف سن رہے ہوتے ہیں اور یہ ہنسی ٹھٹے کی باتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے ایسی محفلوں کی اور باتوں کی، تو خود بھی ان باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو نوجوانوں کو خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے. شروع میں ہی بچپن سے ہی اطفال میں بھی خدا میں یہ عادت ڈالیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ظن کہ اگر قریب بھی جانے لگو تو اس سے بچ جاؤ
کیونکہ اس سے پھر تجسس پیدا ہوگا. اگر تجسس تک پہنچ چکے ہو تو پھر بھی رک جاؤ کہ اس سے غیبت تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور مردار کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. تقوی اختیار کرو اور پورے پورے پرہیزگار بن جاؤ. مگر یہ سب کچھ اللہ توفیق دے تو حاصل ہوتا ہے. اس لیے اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہر طرف گند پھیلا ہوا ہے، ہر طرف گندگی ہے، باتوں کی، غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ کی. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے رہنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بلا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. یعنی چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرے کا گلہ مت کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب گلہ کرنا، شکوہ کرنا بھی غیبت والی بات ہی ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب مشترکہ دوستوں میں بیٹھ کر شکوہ شکایتیں شروع ہو گئیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ شکوہ شکایتیں جو ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر غیبت کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے ہلکی سے ہلکی بھی جس سے شائبہ بھی ہو غیبت کا وہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کہ غیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. عورتوں میں یہ بیماری بہت ہے، آدھی رات تک بیٹھی غیبت کرتی ہیں اور پھر صبح اٹھ کر وہی کام شروع کر دیتی ہیں. لیکن اس سے بچنا چاہیے. عورتوں کی خاص صورت قرآن شریف میں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ فقیر زیادہ تھے اور دوزخ میں دیکھا کہ عورتیں بہت تھیں. یعنی غریب لوگ بہشت میں زیادہ تھے اور دوزخ میں دیکھا کہ عورتیں بہت تھیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں چند عیب بہت سخت ہیں اور کثرت سے ہیں. ان میں سے آپ نے گنوائے یہ ہیں کہ ایک شیخی کرنا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. پھر یہ کہ قوم پر فخر کرنا کہ فلاں تو کمینی ذات کی عورت ہے یا فلاں ہم سے نیچی ذات کی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی غریب عورت میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے نفرت کرتی ہیں عورتیں اور اس کی طرف اشارے شروع کر دیتی ہیں کہ کیسے غلیظ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زیور اس کے پاس کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اس زمانے کی عورتوں کا حال تھا. ابھی بھی الحمدللہ کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی اس بیماری سے پاک ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں. اور بعض تو مردوں سے بھی آگے ہیں دین کی خدمت کرنے کے معاملے میں اور اس جذبے میں. لیکن ابھی بھی بعض دیہاتوں میں، بعض شہروں میں بھی جہاں عورتیں نہ دین کی خدمت کر رہی ہیں نہ کوئی اور ان کو کام ہے، اس غیبت کی بیماری میں مبتلا ہیں. اسی طرح مردوں کی بھی شکایات آتی ہیں. مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے جو مرد ہیں وہ وہی ہیں جو مکمل بیٹھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بیوی بچے بیچارے کما کر گھر کا خرچ چلا رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو بہرحال یہ بیماری چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں، اس سے بچنا چاہیے. نظام جماعت کو بھی چاہیے، جماعتی نظام ہو یا ذیلی تنظیمیں ہوں، خدام لجنہ وغیرہ، اس بارے میں ان کو فعال ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بیماری دیہاتی، ان پڑھ یا فارغ عورتوں میں زیادہ ہے. اس لیے لجنہ کو خاص طور پر مؤثر لائحہ عمل اس کے لیے تجویز کرنا چاہیے. پھر دنیا میں ہر جگہ پھر ان باتوں کے علاوہ جن کی نشاندہی اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ فارغ عورتیں اسی طرح لوگوں کے گھروں میں بے وقت چلی جاتی ہیں اور اگر کسی
غریب نے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے کہ اتنا اندر گھستی ہیں گھروں میں کہ ان کے کچن تک میں گھس چلی جاتی ہیں، کھانے کی ٹو میں رہتی ہیں، کیا پکا ہے کیا نہیں پکا، اور پھر بجائے ہمدردی کے یا ان کی مدد کرنے کے یا ان کے لیے دعا کرنے کے کم از کم مجلسوں میں باتیں کی جاتی ہیں کہ پیسے بچاتی ہے، سالن کی جگہ چٹنی بنائی ہوئی ہے، یا اتنا تھوڑا سالن تھا، یا فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا، کنجوس ہے، فلاں فلاں ہے. تو کنجوس ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے گھر میں جس طرح بھی چلا رہی ہے، گھر چلا رہی ہے، تمہارا اتنا کسی کا کام نہیں ہے کسی کے گھر میں اندر گھس کے تو اس کے عیب تلاش کیے جائیں. اور پھر جب ایسے سفید پوش لوگوں کے گھروں میں لڑکیوں کے بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو پھر ایسی عورتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، بڑی فعال ہو جاتی ہیں، اور جہاں سے کسی کا رشتہ یا پیغام آیا ہو بچی کا، وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے تمہیں جہیز بھی نہیں مل سکتا، وہ لڑکی میں فلاں نقص ہے یا فلاں ہے، تو میں تمہیں بتاتی ہوں فلاں جگہ اچھا رشتہ ہے، یہاں نہ کرو وہاں کرو. گو جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے، معمولی ہے، پھر بھی فکر کی بات ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، اور یہ معاشرہ باہر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ باتیں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے برے بندے غیبت اور چغلیاں کرتے پھرتے ہیں، دوستوں پیاروں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، نیک پاک لوگوں کو تکلیف، مشقت، فساد، ہلاکت اور گناہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی مرد اور عورت کو اس سے بچائے. پھر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، تم میں سب سے زیادہ میرے محبوب وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے حامل ہوں، نرم خو ہوں، وہ لوگوں سے انس رکھتے ہوں اور لوگ ان سے مانوس ہوں. اور تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک چغل خور، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانے والے ہیں. پھر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوا تو کشف میں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور الزام تراشیاں کرتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو دیکھیں یہ کتنا خوفناک منظر ہے. غیبت کرنے والوں کی مرنے کے بعد کی سزا کتنی خوفناک ہے. انسان عام طور پر بے احتیاطی میں باتیں کر جاتا ہے، بعض دفعہ نیت نہیں بھی ہوتی کہ چغلی یا غیبت ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے محتاط تھے اور اس حد تک گہرائی میں اور باریکی میں جاتے تھے کہ جہاں ذرا سا شائبہ بھی ہو کہ بات غیبت کے قریب ہے تو سخت کراہت فرماتے تھے اور فوراً تنبیہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے. اب اتنی باریکی میں جا کے بھی
اب تم بھی فرما رہے ہیں. دیکھیں کس قدر خوف کا مقام ہے, کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. جب اس انتہا تک یا اتنی باریکی میں جا کر غیبت سے بچنے کی کوشش نہیں ہم کریں گے, اس وقت تک ہم حسین اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے جس کا دعویٰ کر کے ہم اٹھے ہیں. اور اسی طرح اپنی عاقبت بھی نہیں سنوار سکتے. غیبت کرنے والے کا حال تو آپ نے دیکھ ہی لیا, سن لیا کیا ہوتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان بعض اوقات بے خیالی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بے انتہا درجات بلند کر دیتا ہے, اور بعض اوقات وہ لاپرواہی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا. وہ اس کو پڑھے گا, پھر کہے گا اے میرے رب, میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے, وہ تو اس میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں. دیکھیں غیبت کی وجہ سے تمام نیک کام, نماز, روزے, صدقے, کسی غریب کی خدمت کرنا, سب نیکیاں جو ہیں وہ نامہ اعمال سے مٹا دی گئیں, صرف اس لیے کہ وہ شخص غیبت کرتا تھا. اس بارے میں جتنی بھی احادیث پڑھیں خوف بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہر وقت استغفار آدمی کرتا رہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس چغلی کی جائے اسے چاہیے کہ وہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے, اور نہ جس کے بارے میں چغلی کی گئی ہے اس سے بدظن ہو. اب یہ بڑے پتے کی بات ہے جو امام غزالی نے فرمائی, اور افسران اور عہدیداران کو خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کبھی بات سن کر, یک طرفہ بات سن کر کسی کے خلاف نہیں ہو جانا چاہیے, کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیشہ تحقیق کرنی چاہیے, اور صحیح طریقے پر تحقیق کرنی چاہیے, گہرائی میں جا کر تحقیق کرنی چاہیے, پھر کوئی بھی جاسوس کیا جائے. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ اکثر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو چغلی کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی تو اکثر رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کچھ غلط تھا, صرف چغلی کی گئی تھی, غیبت کی گئی تھی, اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے. پھر یہ بھی ہے کہ آئندہ ایسے شخص سے محتاط رہیں جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے, اس کی کوئی گواہی تسلیم نہ کریں, اس کی کسی رپورٹ پر کان نہ دھریں. مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے غیبت کی ممانعت کے متعلق جو حکم دیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دوسرے کے متعلق ایک رائے قائم کر لیتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس رائے میں حق بجانب بھی سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک رائے قائم کی ہے, لیکن در حقیقت اس کی یہ رائے صحیح نہیں ہوتی. فرمایا کہ میں نے 20 دفعہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کے متعلق ایک رائے, قطعی رائے قائم کر لی گئی کہ یہ ایسا ہی ہوگا, اور یہ بھی یقین کر لیا جاتا ہے کہ میری رائے بھی درست ہے لیکن ہوتی غلط ہے. اور اگر ایسی صورت میں اگر دوسرا شخص سامنے بیٹھا ہوگا, فرمایا کہ اگر تو دوسرا شخص جس کے بارے میں رائے قائم کی گئی ہے وہ سامنے بیٹھا ہو جس کے متعلق رائے قائم کی گئی ہے, اور اس سے پوچھا جائے تو لازماً وہ اپنی بریت ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے,
میرے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پس خواہ کسی کی نزدیک کوئی بات سچی ہو، جب وہ دوسرے شخص کی عدم موجودگی میں بیان کرتا ہے اور وہ بات ایسی ہے کہ جس سے اس کے بھائی کی عزت کی تنقیص ہوتی ہے یا اس کے علم کی تنقیص ہوتی ہے یا اس کے رتبہ کی تنقیص ہوتی ہے، تو قرآن کریم اور احادیث کی روح سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو اپنی برات پیش کرنے کے حق سے محروم کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کرنے اور چغلی سننے دونوں سے منع فرمایا ہے. جیسے پہلے میں نے کہا تھا، بعض لوگوں کو بیٹھ کر صرف مجلسوں میں ہنسی مذاق کے لیے سننے کی عادت پڑتی ہے، آہستہ عادت پڑ جاتی ہے کرنے کی، تو چغلی سننے کو بھی منع فرمایا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن بسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسد، چغل خور اور کہن مجھ میں سے نہیں اور میں ان میں سے نہیں. پھر ایک ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو انسان کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شیطان وہ بھول جاتا ہے. یعنی بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی نظر آ جاتی ہے، اپنی بڑی بڑی برائیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں. آج بھی دیکھ لیں، چغل خور یا دوسروں کی غیبت کرنے والے، بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، خود ان تمام برائیوں میں بلکہ ان سے بڑھ کر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو وہ اپنے بھائی کے متعلق بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی بے شرمی کی یہ بھی انتہا ہے کہ ان کی ان برائیوں کا کھلے عام بعض لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کی برائیاں بیان کریں. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر معاشرے میں صحیح درد ہے معاشرے کا، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صرف مزے لینے کے لیے باتیں نہیں کرنی اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے باتیں نہیں کرنی کہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گراؤں، افسروں کی نظروں سے گراؤں اور اپنی پوزیشن بناؤں. تو ایسے لوگ پھر جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر تو اپنے کسی ساتھی کے عیوب بیان کرنا چاہے تو پہلے ایک نظر اپنے عیوب پر ڈالے، اپنے عیبوں پر نظر ڈالو پہلے کسی کو بیان کرنے سے پہلے. اسی بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ایک کلام میں فرمایا ہے کہ بدی پر غیر کی ہر دم نظر ہے مگر اپنی بدی سے بے خبر ہے. تو جب اپنے عیب دیکھیں گے آپ، جو بہت دل گردے کا کام ہے، بہت کم ہیں جو اپنے عیبوں پر اس طرح نظر رکھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی بڑی سے بڑی برائی بھی نظر نہیں آتی، اور اگر وہ نظر آ جائے گی تو بڑی اور چھوٹی تمام برائیاں وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اور دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے پھر ایسا شخص سوچے گا اور پھر نیک نیت ہو کر پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اور پھر اپنے دوست کی اصلاح کی کوشش کرے گا تاکہ حسین اور پاک معاشرہ قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق دے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے عیب کی ٹو میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی ہرس نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو. جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا.
اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی مقام تقوی تو دل ہے، اور سب سے بڑا جو مقام تقوی ہے اور جس دل میں تقوی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اور پھر ہر ایک کو بھی اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے اور تقوی پر قائم رہنا چاہیے. تو ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں. فرمایا کہ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو. اب یہاں سودے بگاڑنے میں ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جو نئے رشتے قائم ہو رہے ہوتے ہیں بچے لڑکے لڑکی کے، ان میں بھی بعض لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بیان کر رہا ہوں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. عورتیں پہنچ جاتی ہیں جہیز کا اور دوسری چیزوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ اچھا رشتہ ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے، خیانت نہ کرو، گلہ نہ کرو، اور ایک عورت دوسری عورت پر بہتان نہ لگاوے. اب یہ کا مطلب نہیں اس کا کہ مرد جا کے اپنی عورتوں کو سمجھاتے رہیں، خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کسی عورت نے کسی دوسری عورت کو گلہ کیا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک شخص تھا، دوسرے کو گناہ گار دیکھ کر خوب اس کی نکتہ چینی کی اور کہا کہ دوزخ میں جائے گا. قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیوں. اب جو اس نے یہ کہا تھا نا کہ دوزخ میں جائے گا، نکتہ چینی کی تھی، تو اس شخص سے جس نے نکتہ چینی کی خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں تجھ کو میرے اختیارات کس نے دیے تھے؟ جنت اور دوزخ میں بھیجنا تو میرا کام ہے، دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہی ہوں، تو کون ہے؟ پھر کہے گا اس شخص کو کہ اچھا جا، میں نے تجھ کو دوزخ میں ڈالا. جس نے نکتہ چینی کی تھی اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا اس کو کہا کہ جا، تجھے میں نے دوزخ میں ڈالا، اور یہ گناہ گار بندہ جس کا تو گلہ کیا کرتا تھا یہ ایسا ہے ویسا ہے اور دوزخ میں جائے گا، اس کو میں نے بہشت میں بھیج دیا، جنت میں بھیج دیا. تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی الٹا شکار ہو جاؤں. آج بھی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں شخص تو بڑا گندا ہے، گناہ گار ہے، جہنمی ہے. پھر بعض اپنی دوردی جتانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے قریت کر کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کی، تم نے کی، فلاں کی نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، نمازوں میں دعائیں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، دقت تاری ہوتی ہے کہ نہیں، رونا آتا ہے کہ نہیں، حوالہ دیا کہ جس میں رونا نہیں آیا اس کا دل سخت ہو گیا. یہ چیزیں پوچھتے ہیں پہلے قریت کر. یہ تو بالکل غلط چیز ہے. یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے. ہر ایک کو، ہر شخص کو انفرادی طور پہ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. عمومی ایک نصیحت کی جاتی ہے جلسوں میں، خطبوں پہ، کہ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی حضور جھکنا چاہیے. تو ہر فرد کا یہ کام نہیں ہے کہ پہلے قریت کر پوچھے اور پھر جب کسی سے اس کی حالت کا پتہ کر لے تو یہ کہے کہ تم نے اتنے دن سے نماز میں روئے نہیں، تمہیں رکت تاری نہیں ہوئی، تم نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو ایسے لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کے اختیار ان کو نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے رونے کو تو خدا تعالیٰ رد کر دے اور اس کے نہ رونے کو قبول کر لے. پھر آپ فرماتے ہیں
کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی صندوقچی ہوتا ہے اور اس کی کنجی اس کے پاس ہوتی ہے. کسی کو کیا خبر کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو خواہ خواہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ میرے قریب ہو جا، یہاں تک کہ اس کے اور لوگوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے پردہ کر دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے گا. وہ کہے گا کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے. خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا آج کے دن میں نے تیرے سب گناہ معاف کیے اور ہر ایک گناہ کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دے دیا. تب وہ بندہ سوچے گا کہ جب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا 10 نیکیوں کا ثواب ملا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کا تو بہت زیادہ ثواب ہوگا. تو یہ سوچ کر وہ بندہ خود ہی اپنے بڑے بڑے گناہ گنائے گا کہ اے خدا میں نے تو یہ گناہ بھی کیے ہیں. تب اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کر ہنسے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو میری مہربانی سے یہ بندہ ایسا دلیر ہو گیا کہ اپنے گناہ خود ہی بتلا رہا ہے. تو پھر اسے حکم دے گا کہ جا، بہشت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس میں سے تیری طبیعت چاہے داخل ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کسی کو بلا وجہ انگلیاں اٹھاتے پھریں. تو فرمایا آپ نے کیا خبر ہے تو کیا خبر ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس سے کیا سلوک ہے یا اس کے دل میں کیا ہے. اس لیے غیبت کرنے سے بکلی پرہیز کرنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں. جو ان سے جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا ہے کہ گناہ کرتا ہے. مثلاً گلہ کرنے کی عادت ہے، شکوہ کرنے کی عادت ہے. ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف میں اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے. ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں. پھر فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے. فرمایا کہ ایک صوفی کے 2 مرید تھے، ایک نے شراب پی اور نالی میں بے ہوش ہو کر گرا، دوسرے نے صوفی سے شکایت کی. تو اس نے کہا تو بڑا بے ادب ہے کہ اس کی شکایت کرتا ہے، جا کر اس کو اٹھا کر نہیں لایا. تو فرمایا کہ صوفی کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا حال پوچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا حال کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے برا لگے. پیچھے سے کسی کی بات چاہے وہ صحیح ہو اس طرح بیان کرنا اگر اس کو سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا، غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس میں نہیں اور پھر تم بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پہ الزام ہے. تو فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بیکار جاتی ہے. اس لیے نصیحت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر مومنوں کو ایسا ہی مطہر ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی تو پھر ایسی اس آیت کی کیا ضرورت تھی.
بعض کمزور ہیں، جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے، بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے. بس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے، اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے، اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے. جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلایا جاوے. ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے. جلدی اور عجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے. کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ، دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں. مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے. دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا 1 مرتبہ بھی نہیں کرتا. عیب کسی کا سکھ بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو. سعدی نے کہا ہے خدا دانت بپوشد ہمسایہ ندانت و خروشد، کہ خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ کو علم نہیں ہوتا اور وہ شور مچا دیتا ہے، شور کرتا پھرتا ہے ہر جگہ. تو خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے. تمہیں بھی چاہیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ بنو. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اختیار کرنے کی جس حد تک اس میں کسی میں استعداد ہوتی ہے وہ کرے. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو. فرمایا ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو، یعنی جس نے عیب کیا وہ کو بڑا اچھا کیا، بلکہ یہ ہے کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو، پھیلاؤ نہ، غیبت نہ کرو. کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آ گیا ہے تو یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جاوے. شیخ سعدی کے 2 شاگرد تھے، ان میں سے حقائق و معرف ایک بیان کرتا تھا اور دوسرا جلا گناہ کرتا تھا، اس کو اتنا علم نہیں تھا. آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے. تو شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی کہ حسد کیا، اور تو نے غیبت کر کے دوزخ کی راہ اختیار کر لی. تو غرض کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، ستاری اور مرحمہ آپس میں نہ ہو. فرماتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ. نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو. نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو. راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فضل کر دے گا. عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو. پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ. ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور غیبت یہ ایسی بیماری ہے جو بعض دفعہ غیر محسوس طریق پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس سے سب کو بچائے. اور بہرحال جس نے فرمایا استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و سامان پیدا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے. قادیان میں آج جلسہ شروع ہے، آج ہی شروع ہوئے نا، اور 112واں جلسہ سلانہ ہے. اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و خوبی سے انجام کو پہنچے. پرسوں انشاءاللہ ختم ہوگا، ہر لحاظ سے برکت ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله